السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے آب حیات کی اگلی قسط۔ میری سمجھ میں نہیں آتا لوگ رات کے وقت اپنے بچوں کو گھروں سے کیوں باہر رکھتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے باہر کیوں لے کر آتے ہیں۔ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر منڈیر سے اپنا مگ اٹھا کر کچھ جھنجھلاہٹ کے عالم میں وہ اندر چلا گیا۔ امامہ کو بے اختیار ہنسی آئی تھی، وہ اب بھی ہنس پڑی تھی۔ منڈیر کے اس نشان کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا کیا یاد آ رہا تھا۔ نیچے لان میں وہی شور برپا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیوار کے ساتھ لگے اس رگ کو دیکھا جس پر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کبھی کبھار بیٹھ کر گٹار بجایا کرتا تھا۔ اسے اس کی گٹار میں دلچسپی نہیں ہوتی تھی، وہ اس سے باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا کرتی تھی۔ گٹار بجاتے ہوئے وہ خود نہیں بولتا تھا، صرف اس کی باتیں سنتا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہتا اور گٹار پر باری باری اپنی پسند کی کوئی ٹیون بجاتا رہتا۔ وہ اپنے انسٹرومنٹ کو نکال کر ان کی صفائی کرتا۔ یہ ویکینڈز پر اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اس رگ کو دیکھتے اسے کی کافی کب کی ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اسی طرح بھرا ہوا مگ لے کر وہ واپس آ گئی۔ بعض دفعہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کسی کو کیوں یاد کرتے ہیں تو کوئی یاد آتا ہے، یہ یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ دل یہ معمہ کہاں حل کر پاتا ہے۔ فجر کے بعد وہ مسلسل کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ کال تو نہیں آئی، کوئی ای میل ہی صحیح۔ اس نے وقفے سے اسے 4-5 ای میل کی تھی، پھر وہ مایوس ہو گئی۔ جواب نہ آنے کا مطلب تھا کہ وہ ای میل چیک ہی نہیں کر رہا۔ اگلے دن اداسی کا دورہ پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا۔ اس دن وہ پینٹنگ نہیں کر سکی، کوئی کتاب نہیں پڑھ سکی، اس نے کھانا بھی نہیں پکایا۔ فریج میں پچھلے کئی دنوں کا بنا ہوا کھانا رکھا تھا، شام تک وہی کھایا۔ وہ اگلے دن سیدہ اماں کی طرف جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کا خیال تھا یہ تنہائی تھی جو اسے مسل کر رہی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ 9 سال سے تنہا ہی رہ رہی تھی، اس سے زیادہ تنہا، اس سے زیادہ برے حالات میں۔ اس دن اسے 3 سالار کی 3 لائنوں کی ایک ای میل ملی تھی۔ وہ ان 3 لائنوں کو اس نے کم از کم رات تک 300 بار پڑھا تھا۔ Hi sweetheart, how are you? This workshop has really nailed me down. How is your painting going? Love you. Hi sweetheart, کیا حال ہے؟ اس ورکشاپ نے تو جیسے مجھے جکڑ لیا ہے۔ تمہاری پینٹنگ کیسی چل رہی ہے؟ لو یو۔ ان 3 جملوں کی ایک میل کے جواب میں اس نے ایک بہت لمبی ای میل کی تھی جس میں اسے اپنی ہر ایکٹیویٹی بتائی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ بولا، اور اسے وہ کیسے کہہ دیتی کہ وہ اداس ہے۔ پھر وہ پوچھتا اسے اپنی اداسی کی وجہ کیا بتاتی۔ بیٹا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے تمہارا؟ کوئی پریشانی ہے؟ جھگڑا کر کے تو نہیں گیا سالار تمہارے ساتھ؟ سیدہ اماں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے اپنے سوالوں سے اسے بوکھلا دیا تھا۔ وہ پوری طرح متفکر تھیں۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی گھر میں اکیلی تھی نا، شاید اس لیے۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا دل بہلایا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ امامہ کے کپڑوں کا بیگ رکھنے کے فوراً بعد ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو دیکھا۔ 5 دنوں میں پہلی بار اس نے اپنے عکس پر غور کیا۔ وہ واقعی پریشان لگ رہی تھی۔ سیدہ اماں اگر پریشان نہ ہوتی تو حیرانی کی بات تھی، کوئی بھی اس کا چہرہ آسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ اگلے 10 منٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اپنے چہرے کے اعصاب اور تاثرات کو ریلیکس کرنے کی پریکٹس کرتی رہی، مسکرا کر، گہرے سانس لے کر، چہرے کے تاثرات کو نرم رکھ کر، پھر جیسے زچ ہو کر شکست مان لی۔ وہ اس وقت بیڈ کی سائڈ ٹیبل لیمپ کو آن کیے رات کو ناول پڑھ رہی تھی جو بے حد دلچسپ موڑ پر تھا۔ وہ بستر پہ نیم دراز اپنی ٹانگیں سکیڑے تھی، ساتھ ہی کہیں چھپکلی نیچے گری۔ اس نے اوندھے لیٹے سالار کا کاندھا جھنجھوڑا۔ سالار اس کی آواز پر وہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ وہ اوپر دیکھو، میرے بیڈ کے اوپر چھت پر چھپکلی ہے، ماما نے حواس باختہ ہو کر اسے کہا۔ سالار نے موندی آنکھیں کو مسلتے لیٹے ایک نظر چھت پر دیکھا، پھر ماما کو، اور دوبارہ اوندھے منہ لیٹ گیا۔ سالار! ماما نے دوبارہ اس کا کاندھا ہلایا۔ اس کا خیال تھا شاید وہ نیند میں اس چھپکلی کو نہیں دیکھ پایا۔ دیکھ لی ہے میں نے ماما، سونے دو۔ وہ لیٹے بڑبڑایا۔ دیکھ لی ہے تو کچھ کرو اس کا۔ اس کی بے توجہی پر ناراضگی سے بولی۔ چلی جائے گی خود ہی، تم لائٹ آف کر کے سو جاؤ۔ وہ بڑبڑایا۔ میں کیسے سو جاؤں؟ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اسے خفگی سے کہا، لائٹ بند کر دو، تم اسے دیکھو نہ وہ تمہیں دیکھے۔ اسے اس کے مشورے سے زیادہ اس کی بے حسی پر غصہ آیا۔ تم میرے لیے چھپکلی نہیں مار سکتے؟ میں رات کے 2:30 بجے چھپکلی نہیں مار سکتا۔ جسٹ اگنور اٹ۔ میں اگنور نہیں کر سکتی اسے۔ یہ اگر گرے گی تو سیدھا میرے ٹانگوں پہ گرے گی۔ اسے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ وہ واقعی اس کی ٹانگوں کے اوپر ہی گرتی۔ یار میں تمہاری سائڈ پر آ جاتا ہوں، تم میری سائڈ پر آ جاؤ۔ وہ کروٹ لیتے ہوئے کہتا ہوا اس کی طرف سائڈ پہ چلا گیا۔ وہ اس کے اصرار سے زیادہ اس کی دلیری سے متاثر ہوئی۔ کمرے کی بڑی لائٹ دوبارہ بند کرتے ہوئے اپنا ناول لیے سالار کا بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے ان کے بستر پر بیٹھ گئی۔ سالار تب تک اس کی اسی طرح اوندھے منہ لیٹے اس کا سائڈ لیمپ آف کر چکا تھا۔ خود کو قدرے محفوظ پاتے ہوئے کچھ پرسکون انداز میں اس ناول کے چند جملے پڑھے، پھر دوبارہ چھپکلی کو دیکھا۔ وہ جیسے اسی جگہ پہ چپک کر رہ گئی تھی۔
امامہ نے سالار کو دیکھا۔ وہ چھپکلی کے عین نیچے بے حد اطمینان سے اسی طرح کمبل اوڑھے اوندھے منہ لیٹا تھا۔ سالار تم مرد کتنے بہادر ہوتے ہو۔ اس نے مردوں کو سراہنا ضروری سمجھا اور سمجھدار بھی۔ اسے جواباً بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ سمجھدار کیسے؟ وہ صفحہ پلٹتے پلٹتے چونکی۔ چھپکلی گرتی تمہارے بیڈ پر لیکن بھاگتی میرے بیڈ کی طرف۔ اس کا منہ میرے بیڈ کی طرف ہے۔ جمائی لیتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کیے سالار نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے سر اٹھا کر چھت کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے باہر تھی۔ چھپکلی کا رخ واقعی سالار کے بیڈ کی طرف تھا۔ تم سارے مرد بے حد خود غرض ہوتے ہو اور ایک جیسے ہوتے ہو، وہ بیڈ روم سے باہر نکلتے ہوئے جتنی بلند آواز سے کہہ سکتی تھی اس نے کہا۔ سالار نے بلاخر آنکھیں کھول دیں۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا لیکن اب اسے اندازہ ہو گیا تھا تنگ کرنے کا شاید یہ غلط موقع ہے۔ 10 منٹ بعد اسے چھپکلی کا صفایا کرنے کی اطلاع دے کر وہ اسے منا کر لاؤنج سے واپس لے آیا تھا۔ اس نے اگلے کئی دن تک یہ چھپکلی نہیں دیکھی تھی۔ آج یہ چھپکلی پھر آ گئی۔ یقیناً اس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے اس چھپکلی کو مارا نہیں تھا۔ وہ احمقانہ بات اس وقت اس کے لیے ایک پوائنٹ اور ہو گیا۔ اگلے دن فون پر اس نے سالار کو چھپکلی کے دوبارہ نمودار ہونے کے بارے میں بتایا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، تم نے اسے مار دیا ہے؟ اس نے چھوٹتے سالار سے پوچھا۔ میں نے اسے واقعی مار دیا تھا، یہ کوئی اور ہوگی، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، یہ وہی ہے، تم نے اگر مارا ہوتا تو تم مجھے دکھاتے۔ وہ اپنی بات پر مصر تھے۔ سالار کا سر گھوم کر رہ گیا۔ وہ امامہ سے اس سے زیادہ احمقانہ گفتگو کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ تم اگر کہتی تو تمہیں وہ مری چھپکلی بھی دکھا دیتا۔ اس نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، یہ وہی ہے، میں اسے پہچانتی ہوں۔ اگر یہ وہی ہے تو اتنے دنوں سے کہاں تھی؟ اس نے ایک لاجیکل چیز کو لاجک دینے کی کوشش کی تھی۔ جہاں بھی تھی مجھے نہیں پتا، لیکن تم یہی چاہتے تھے کہ میں پریشان رہوں۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ وہ اس الزام کے جواب میں کیا کہتا؟ امامہ کو کچھ ہوا تھا لیکن کیا ہوا تھا یہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، لیکن تم پھر بھی مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ تمہیں احساس نہیں ہے میرا۔ تم مجھے پریشان دیکھ کر خوش ہوتے ہو، تمہارے لیے ہر چیز مذاق ہے۔ اس کی کسی بات کا کوئی سر پیر نہیں تھا، کم از کم سالار نہیں ڈھونڈ سکا تھا، لیکن وہ اس کی گفتگو کو سنتا رہا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ اسی طرح کرتے ہو اور پتہ ہے تم نے ہمیشہ اسی طرح کرنا ہے کیونکہ تمہارے لیے صرف تمہاری اپنی اہمیت ہے۔ میں تمہارے گھر کی نوکرانی ہوں یا ہاؤس کیپر، تم جہاں مرضی پھرو لیکن میں ہمیشہ گھر پر رہوں جیسے غلام رہتے ہیں۔ میں سارا دن کام کروں، تم صرف ایک چھپکلی بھی نہیں مار سکتے۔ وہ اس بے رفت گفتگو کے اختتام پر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ساری گفتگو کے میں ایشو کیا تھا؟ چھپکلی کا نہ مارا جانا، اس کی خود غرضی، اس کا گھر پر نہ ہونا، گھر کے علاوہ کوئی کام نہ کرنا۔ وہ سمجھ نہیں سکا۔ وہ اے سے زیڈ تک کی جانے والی اس گفتگو میں بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ریاضی کا کوئی بہت مشکل سا فارمولہ ہے جسے وہ سالو نہیں کر پا رہا۔ اگلے 5 منٹ وہ بے حد تحمل سے اس کی ہچکیوں کے تھمنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جب بلاخر طوفان کچھ تھما تو اس نے کہا، I'm sorry، میرا قصور ہے۔ میں فرقان سے کہتا ہوں ملازم کو بھیجے، وہ چھپکلی مار دے گا۔ فی الحال معذرت کے علاوہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ نہیں، اب میں اس چھپکلی کے ساتھ رہوں گی تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ اس نے ناک کو رگڑتے ہوئے اسے کہا۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس نے ہنس کر ہنسی پر قابو پایا۔ وہ جلتی پر تیل کا کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امامہ کا مسئلہ کیا ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن وہ حیران تھا کہ اگر یہ موڈ سوئنگز ہیں تو یہ بدترین قسم کے تھے بھائی۔ اگر یہ ٹروماز ہیں تو سمجھ میں نہ آنے والے ہیں، لیکن پاکستان سے اتنی دور بیٹھے وہ سوچنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فرقان کے ملازم نے آ کر اس دن وہ چھپکلی مار دی تھی، لیکن اس چیز نے بھی امامہ کے دل میں اس کی کوئی ممنونیت کو پیدا نہیں کیا تھا۔ اگلے دن کھانا پکاتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ چھری سے کٹ لگ گیا۔ سنک میں پانی کے نیچے انگلی رکھے اسے پھر یاد آنے لگا یہ کیا ہوا ہے۔ وہ اس دن آفس سے آنے کے بعد لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ امامہ ڈنر کے لیے برتن لگا رہی تھی۔ وہ بات کرتے ٹہلتے ہوئے کچن کاؤنٹر پہ پڑے پیالے سے کچھ بینز کھا رہا تھا۔ جب امامہ نے وہاں آ کر رکھے چاول اٹھائے، سالار نے اس کے ہاتھ کی پشت پر پڑے چند آبلے دیکھے۔ فون پر بات سنتے سنتے اس نے بے اختیار اسے کہا، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ امامہ نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ کچھ نہیں، کھانا بنا رہی تھی تو آئل کے کچھ چھینٹے گر گئے، اس نے بے پرواہی سے بتایا۔ وہ اسی طرح فون پر بات سنتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اسی طرح فون پر بات کرتے کرتے لاؤنج میں غائب ہو گیا۔ وہ فریج سے پانی نکال رہی تھی جب وہ دوبارہ نمودار ہوا، اسی طرح فون پر اسٹاک مارکیٹ کے کسی ایشو پر بات کرتے ہوئے۔ اس نے امامہ کا ہاتھ پکڑ کر چند لمحوں میں اس پر مرہم لگایا، پھر اسی طرح دوبارہ چلا گیا۔ وہ ہل نہیں سکی تھی۔ اتنے سالوں میں اس کے کسی زخم پر رکھا جانے والا یہ پہلا مرہم تھا۔ وہ اتنے سالوں میں شاید بے حس ہو گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور چوٹوں پر رونا، ان کی پرواہ کرنا اسے چھوڑ دیا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ کسی زخم کو منجمد ہونے کے لیے کچھ کیا بھی جاتا ہے۔ مرہم دوسرے رکھتے ہیں، اس کی زندگی میں کوئی دوسرا رہا ہی نہیں تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے سالار کی نظر ایک بار پھر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ اس نے قدرے خفگی کے عالم میں اسی سے کہا، اگر اسی وقت کچھ لگا لیتی تو یہ آبلے نہ پڑتے۔ مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوتی، مگر مجھے ہوتی ہے سویٹ ہارٹ۔ اسے نظریں ملا کر جواب نہیں دے سکی۔
اسے یقین تھا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے اور اس مرہم سے زیادہ ٹھنڈک اس کے جملے نے پہنچائی تھی اسے۔ تو اب کوئی تھا جو اس کے ہاتھ پر معمولی سے لگنے والے زخم پر تکلیف کو محسوس کرتا اور مرہم لگا سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ پر چھوٹے موٹے زخموں کے کئی نشان تھے۔ وہ ان میں سے ان زخموں کو بڑی آسانی سے پہچان سکتی تھی جو اس گھر میں آنے کے بعد لگے تھے۔ ان زخموں میں اسے تکلیف ہوئی تھی، اور یہ تکلیف اس لیے ہوئی تھی کہ کیونکہ ہر بار کسی نے بڑے پیار سے ان پر کچھ لگایا تھا یا لگانے کو کہا تھا، جیل، مرہم، پلاسٹ، اسپریٹ، اینٹی سیپٹک کریم۔ وہ درد کے احساس سے جیسے دوبارہ آشنا ہو رہی تھی۔ اب اتنے مہینوں بعد یہ پہلا کٹ تھا جس کے بارے میں اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اور اسے وہ پوچھنے والا ایک بار پھر بری طرح یاد آیا تھا۔ دوسرے ہفتے کے اختتام تک وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بری طرح جھنجھلا رہی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ، مالی کے ساتھ، اس گھر میں آنے والے فرقان کے بچوں کے ساتھ، خود سالار کے ساتھ۔ ماما کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سالار کو بالآخر اس سے بہت ڈائریکٹ ہو کر پوچھنا پڑا۔ کیا ہونا ہے مجھے؟ اس کے سوال پہ وہ بری طرح چڑ گئی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، اس نے تحمل سے کہا۔ کچھ نہیں ہو رہا ہے مجھے۔ پھر تم… وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ یہ کہنا ذرا مشکل تھا کہ اس کے ساتھ وہ تلخ ہو رہی ہے۔ پھر میں کیا؟ امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر سوال پوچھا۔ کچھ نہیں، میں بھی 2-3 دن تک تم کو فون نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ وہ بری طرح بگڑی۔ اتنا بھی کیا کام ہے کہ تم مجھے چند منٹ کی کال پہ بات نہیں کر سکتے؟ میں تمہیں ای میل کر دیا کروں گا، اگر وقت ملا تو کال بھی کر لوں گا، لیکن شاید نہ کر سکوں۔ تحمل سے اسے سمجھا رہا تھا۔ تم ای میل بھی نہ کرو مجھے، اس سے اور بھی وقت بچے گا تمہارا۔ اس نے بے حد خفگی کے عالم میں فون بند کر دیا۔ اسے سالار پر بری طرح سے غصہ آ رہا تھا۔ چند منٹوں کے بعد دوبارہ کال آنے لگی۔ وہ کال ریسیو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ریسیو کرنا پڑی۔ تم نے فون بند کیا تھا؟ دوسری طرف حیرانی سے پوچھا کہ ہاں۔ کیوں؟ تاکہ تمہارا وقت ضائع نہ ہو۔ میں کل ایک میگزین میں پڑھا تھا کہ جن مردوں کو احساس کمتری ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو اپنی جھوٹی مصروفیات کے قصے سناتے رہتے ہیں۔ سالار نے کچھ ہکا بکا ہو کر اس کا جملہ سنا۔ اسے اس بات کی کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آئی، تاکہ اس کے بیویوں کو یہ امپریشن ملے کہ وہ بہت اہم ہے اور دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ سالار نے اسی جھمبے سے اس کے باقی جملے بھی سنے، اور اس سے اس کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے۔ اس نے آخری جملہ کہہ کر کچھ دیر سالار کے رد عمل کا انتظار کیا۔ وہ خاموش تھا۔ ہیلو، امامہ کو خدشہ ہوا شاید کال ڈراپ ہو گئی۔ میں سن رہا ہوں اس میگزین میں بس اتنا ہی لکھا تھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا، لیکن بات سنجیدہ نہیں تھی۔ ہاں، گڈ۔ ڈینٹسٹ کے پاس گئی تھی تم؟ اس نے کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر بات بدلی تھی۔ امامہ نے کی جھنجھلاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ اس سے بحث کرنا چاہتی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد اس نے ان 2 ہفتوں کا پورا پروگرام چارٹ اسے ای میل کر دیا۔ کانفرنس کی آرگنائزیشن کی طرف سے شرکاء کو بھیجے گئے اس ڈاکیومنٹ کو پڑھنے میں کم از کم اسے 15 منٹ لگے۔ اس 15 دنوں کا اسکیجول واقعی بہت ہی زیادہ مصروف تھا۔ یہ ای میل اس کے کسی جملے کی وجہ سے کی گئی تھی، وہ اندازہ کر سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے جوابی ای میل میں اس شیڈول کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہا، نہ اپنی شرمندگی کا اظہار کیا۔ تم نے فرقان کے گھر ڈنر کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ سالار نے اس دن سے پوچھا۔ میری مرضی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ڈنر ٹیبل پر فرقان کو اس کی بیٹی کو بیٹھے دیکھ کر اسے وہ یاد آتا ہے۔ وہ ہر روز ڈنر کے بعد کچھ زیادہ اپسٹ ہو جاتی تھی، اس لیے اس نے وہاں جانا چھوڑ دیا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، اکیلے رہ سکتی ہو، ڈنر بھی کر سکتی ہو، یہ تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پھر بھی ان کے گھر چلی جاتی ہیں تو کوئی ایکٹیویٹی تمہارے لیے پاس ان بیکار ناولز کے پڑھنے کے علاوہ تمہیں کیا پرواہ ہے؟ اس کے سالار کے جملے پر جذبز ہو کر کہا۔ مجھے تمہاری پرواہ ہے، یہ 1.5 انچ کی مسجد بنانا چھوڑ دو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تم نے مجھے نصیحتیں کرنے کے لیے فون کیا؟ وہ جھنجھلائی۔ ہاں، تو کرتے رہو، تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم باہر جا کر مجھ سے مس بیہیو کرنے لگے ہو کیا؟ سالار کو لگا اس سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں بار بار نہیں دہرا سکتی اپنی بات، اس نے صد مہری سے کہا۔ میں مس بیہیو کر رہا ہوں تمہارے ساتھ؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، جواب بالکل دو ٹوک تھا۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ میں اگر تمہیں عقل کی کوئی بات سمجھاتا ہوں تو میں مس بیہیو کرتا ہوں تمہارے ساتھ؟ اب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں بے وقوف ہوں؟ سالار کا دماغ گھوم گیا۔ میں نے کب کہا تم بے وقوف ہو؟ اب تم مجھے جھوٹا بھی کہہ رہے ہو؟ وہ بے بسی سے ہنس پڑا۔ کیا ہوا ہے تمہیں ماما؟ اب تم کہو گے میرا دماغ خراب ہو گیا۔ پانی پیو۔ کیوں پیوں؟ اچھا مت پیو، موسم کیسا ہے باہر کا؟ اور موضوع بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ امامہ کے رد عمل پر بری طرح حیران تھا۔ امامہ کو پریشانی ہے تمہیں؟ وہ اگلے دن نوشین کے ساتھ اس کے کہنے پر ٹیرس پر آ گئی تھی، فورٹریس پر آ گئی تھی۔ جب ساتھ چلتے چلتے نوشین نے اچانک سے پوچھا، وہ چونک کر بولی، کیوں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر تم گمسم کیوں ہو؟
نوشین کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں، میں کچھ سوچ رہی ہوں۔ سالار کے ساتھ تو بات ہوئی ہے تمہاری؟ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ نہیں تو، روز بات ہوتی ہے۔ اس نے بے اختیار مسکرانے کی کوشش کی، ساتھ ہی ڈسپلے پہ لگے ہوئے ایک سوٹ کی طرف نوشین کو متوجہ کیا۔ وہ اسے یہ کیسے بتاتی کہ یہاں اس کے ساتھ پھرتے ہوئے اسے سالار بری طرح یاد آ رہا ہے۔ وہ ہفتے میں 2-3 بار اس کے ساتھ یہاں آ کر کافی پیتی تھی، ونڈو شاپنگ کرتی تھی، جس طرح وہ وہاں سے گزرتے ہوئے کچھ دوسرے جوڑے کر رہے ہیں۔ اسے کیوں نہ یاد آتا ہوں؟ سالارہ اس کے بنتے بگڑتے موڈ کو نہیں سمجھ پا رہا تھا تو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ سارا دن اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اداس ہوتی رہتی۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ بلا وجہ اس سے جھگڑتی، اسے اس پر شدید غصہ آتا، اور کیوں آتا تھا یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کئی سالوں بعد اتنے لمبے ڈپریشن کا شکار ہوئی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ 3 ہفتوں میں وہ ایک ناول بھی نہیں کھول سکی تھی۔ پینٹنگ تو خیر دور کی بات ہے۔ وہ سارا دن ٹی وی آن کیے اس کی کال کے انتظار میں بیٹھی رہتی، یا کمپیوٹر آن کیے پرانی ای میلز پڑھتے ہوئے کسی نئی ای میل کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ چند لائنز کی ہی وہ ای میل جس میں اس کا حال پوچھتا تھا، اپنی ایکٹیویٹی بتاتے ہوئے اسے پوچھتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ ان ای میلز کو درجنوں بار پڑھتی، ایک لمبا چوڑا جواب لکھ کر اس کی ای میل کے انتظار میں ساری کی ساری رات اس کی چیزیں نکال کر صاف کر کے ری ارینج کرتی، پھر اس کی کلیکشن میں 2-4 موجود چارلیز تھیرون کی موویز دیکھتی رہتی۔ یہ واقعی بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ ایسی ایکٹریس بھی اسے بری لگنا بند ہو گئی تھی جس کو وہ پہلے سالار کے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہر روز کھانے کی ٹیبل پر اس کے برتن بھی لگا دیتی، یہ جیسے کھانے کی ٹیبل پر اپنی تنہائی دور کرنے کی کوشش تھی۔ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ لیٹتے وہ لائٹ آف کرنے کے بعد بھی کروٹ لیے کتنی دیر اس کے بستر اور اس کے سرہانے کو دیکھتی رہتی۔ اس سے سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے کے بعد اس سے کچھ دیر باتیں کیا کرتا تھا، اور اب بھی خاموشی اس کے اعصاب کو بری طرح تھکا رہی تھی۔ عید کے لیے اسلام آباد جانے تک گھر کی اس خاموشی اور تنہائی نے اسے مکمل طور پہ حواس باختہ کر دیا تھا۔ اسلام آباد سے آنے کے بعد بھی اس نے خود کو بہتر محسوس نہیں کیا تھا۔ سالار کی پوری فیملی سے صرف عمار اور یسریٰ عید منانے کے لیے وہاں موجود تھے، باقی افراد بیرون ملک تھے۔ پچھلی عید جیسی رونق اس بار وہاں نہیں تھی۔ سالار نے طیبہ کو اس کی عید کی شاپنگ کروانے کے لیے کہا تھا۔ وہ بڑے بوجھے دل کے ساتھ ان کے ساتھ چلی گئی تھی، لیکن پچھلی عید جیسا اشتیاق اس بار اسے کپڑوں کے لیے نہیں تھا۔ اسلام آباد آ کر بھی وہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے گیسٹ روم کی کھڑکی سے لگ کر اپنے گھر والوں کے کسی کے آنے جانے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ عید کی صبح پہلے کی طرح اس بار بھی وہ سالار کی کال پر ہی اٹھی تھی۔ وہ مونٹریال میں اپنا سیشن ختم کر کے کچھ دیر پہلے ہی ہوٹل آیا تھا۔ کون سے کپڑے پہن رہی ہو تم آج؟ اس نے مبارکباد دینے کے بعد اس سے پوچھا۔ تمہیں بتانے کا فائدہ؟ اس نے بیٹھ کے کراؤن سے پشت لگاتے ہوئے کہا۔ میں تصور کرنا چاہتا ہوں تم کیسی لگ رہی ہو۔ میرے سامنے تم نے کبھی میرے کپڑوں کو غور سے نہیں دیکھا، وہاں بیٹھ کے کیا تصور کرو گے؟ امامہ، ہم کم از کم آج آرگیو نہیں کریں گے، سالار نے مداخلت کرتے ہوئے جیسے پیش کی جگمدی کا اعلان کیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ فلاورز اور کیک تو ممی سے میں نے کہا ہے کہ تمہارے لیے اور کچھ چاہیے؟ نہیں، وہ بے حد اداس تھی۔ مجھے مس تو نہیں کر رہی تم؟ سالار نے مذاق کیا تھا، لیکن اس کی جیسے کسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امنڈ آیا تھا۔ اس نے اپنی آستین سے آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کی۔ اس کی خاموشی پر غور کیے بغیر بات کر رہا تھا۔ کینیڈا میں عید پہلے سے ہو چکی تھی، اور وہ عید کے دن بھی کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا، اور زندگی میں کئی عید اس طرح گزار چکا تھا۔ پچھلی عید اسے کم از کم اس عید والے دن اپنی مصروفیات کی وجہ سے یاد نہیں آ سکی تھی، لیکن پچھلی عید اماموں کو پچھلے 2 دنوں سے تنگ کر رہی تھی۔ کب کی فلائٹ ہے تمہاری؟ اس نے کوشش کی تھی کہ اس کی آواز بات کرتے ہوئے نہ بھر آئے۔ یہ احمقانہ چیز تھی، باقی چیزوں پہ رونا ٹھیک ہے، لیکن کم از کم وہ اس کے سامنے اس کے نہ ہونے کے لیے رو دے۔ وہ بہت شرمندگی محسوس کرتی اگر وہ یہ جان لیتا کہ وہ اب اسے اپنی فلائٹ کا بتا رہا تھا۔ تم نے مجھے کپڑوں کو کلر نہیں بتایا، سالار کو بات کرتے کرتے یاد آیا۔ تم نے ماما کے ساتھ جا کے کپڑے لیے تھے؟ ہاں لیے ہیں میں نے، وہ آج پہنوں گی۔ ہیزل گرین ہے۔ ہیزل گرین؟ وہ بے اختیار اٹکا۔ وہ تو آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھوں کا کلر ہوتا ہے، ہمیشہ کی طرح اس نے تصحیح کی۔ اوہو، آج میں جینیفر کی آنکھوں کو غور سے دیکھوں گا۔ اس نے ڈنر پہ اپنی کسی ساتھی کا نام لیا۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنی وائف کے کپڑوں کا کلر نظر آئے گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ امامہ، جب سے میں یہاں آیا ہوں آج تم پہلی بار ہنسی ہو۔ سالار نے اس کی ہنسی کو نوٹس کیا تھا۔ شادی کے بعد اتنے مہینوں بعد یہ پہلا کلر ہے جسے تم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔
اور وہ بھی کسی عورت کی آنکھوں کی وجہ سے، تم جیلس ہو رہی ہو؟ وہ بھی ہنس پڑا۔ ہاں، اب بس یہی کام تو رہ گیا ہے مجھے، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ یعنی نہیں ہو رہی یا نہیں ہو سکتی؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ جواب نہیں دے سکی۔ اس کی خاموشی پہ وہ ہنسا تھا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ اپنی خوش فہمی پہ ہنسا ہوں۔ تم کم از کم کسی عورت سے میرے لیے تو جیلس نہیں ہو سکتی۔